نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کے مقاصد، روزے کا معنی و مفہوم، روزے کی ضرورت اور اہمیت اور روزے کے عملی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے روزہ کے لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے لغوی معنی ہے رکنا، برداشت کرنا، ترک کرنا۔ اسی طرح روزہ کے اصطلاحی معنی ہیں اسلام کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی روزے کے لفظی معنی کیا ہیں؟ رکنا، برداشت کرنا، ترک کرنا۔ اسی طرح روزے کو عربی کے اندر صوم بھی کہتے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی روح سے دین اسلام کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کی کھانے پینے، مباشرت سے اور جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں اس تمام چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اسی طرح روزے کے اگر ہم مقاصد کی دیکھیں تو روزے کے مقصد اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی روزے کا مقاصد میں سے بتا ہی دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، انسان کی مثال لے لیں تو انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے کہ جیسے اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بالکل ایسے ہی روزے کا بھی ایک مقصد اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کو قرآن مجید کے اندر بالکل کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں اللہ نے بتا بھی دیا ہمیں کہ روزے کا مقصد اسی لیے ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح اگر ہم روزے کی فرضیت کی بات کریں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ سابقہ امتوں پر بھی فرض رہا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس قرآن مجید کی آیت کی روح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں بلکہ سابقہ قوموں کے اوپر، سابقہ امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض رہا۔ اسی طرح امت مسلمہ پر 2 ہجری کے اندر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اور روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست پر فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا دیا، اس کی اہمیت سے بھی، اس کی ضرورت سے بھی، اس کے مقاصد سے بھی، اور اس کی فرضیت میں بھی اللہ نے بتا دی کہ روزے صرف ہمارے اوپر نہیں، یا
ہم انسانوں کے اوپر نہیں بلکہ ہمارے سے جو پہلے لوگ آئے گزر گئے یا جو اس سے پہلے سابقہ اقوام آئیں، سابقہ امتیں آئیں، ان کے اوپر بھی روزہ فرض رہا۔ اور اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کریں، عہد نبوی کی بات کریں، تو روزہ مسلمانوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد خاتم النبیین کو ماننے والوں کے اوپر روزہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ کے اندر روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا کر ہمارے اوپر فرض کر دیے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں کہ ایک مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں اور ہر قسم کی مباشرت سے بھی پرہیز کرتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی کیا ان سے ایسی وجوہات ہیں کہ جو ہمارے روزے ہیں وہ بے اثر ہو گئے ہیں، ان کے اندر اثر ہی نہیں رہا؟ جتنی ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم التجائیں کرتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یعنی ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کی کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ ہمارے روزے جو ہیں وہ بے اثر ہو گئے ہیں، بے معنی ہو گئے ہیں، بے فائدہ ہو گئے ہیں؟ تو روزے کا اصل مقصد خواہشات نفس کو ضبط کرنا ہے۔ جب انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے تو دیگر اخلاقی برائیوں سے بھی اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر اوقات عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہی روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رکنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزے سے تمام پچھلے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم صرف روزہ رکھ کر صرف بھوک پیاس کو برداشت کریں، کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہیں، مباشرت سے دور رہیں، لیکن باقی جتنی اخلاقی برائیاں ہیں ان سے ہم نہ بچیں، جیسے ہم روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولیں، دوسروں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ بھی ڈالیں، چغل خوری بھی کریں، بد فعلی بھی کریں، اور اسی طرح جتنے بھی روزہ رکھ کر نہ کرنے والے کام ہیں وہ ہم سارے کے سارے کریں تو اس سے ہمارے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی ایک لحاظ سے روزہ جب آپ روزہ رکھ کر یہ سارے کام کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، چغل خوری بھی کریں گے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالیں گے، لوگوں کا حق بھی چھینیں گے، اسی طرح گالم گلوچ بھی آپ کریں گے، تو آپ کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف آپ بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں اور اس کے سوا کوئی آپ اللہ کے اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں ان کے ارشادات، ان کے فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے بعین ہی اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ بخشش کا سبب بنے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس